وہ جانتا تھا اس بات کا علم ہونے پر کہ پاکستان آرمی کے فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ کا کیپٹن جمشید ہے، جس نے گزشتہ 2 ماہ سے بھارتیوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی، ان کی حراست میں ہے۔ بھارتی فوج کی مقامی اعلیٰ کمان کے لیے ناقابل ہضم کامیابی بن جائے گی۔ وہ تو بھگوان کا شکر ادا کرنے کے لیے خصوصی عبادات کا اہتمام کریں گے۔ اصولی طور پر انہیں فوراً پاکستانی پوسٹ سے ملاپ کرنے کے بعد اسے واپس لوٹانا چاہیے تھا، لیکن وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ انہیں خوش ہونے کا موقع میں نہیں دوں گا۔ اس نے دل ہی دل میں مضبوط عزم کو دہرایا اور مستعد ہو کر بیٹھ گیا۔ کیپٹن جمشید نے بی ایس ایف کی پوسٹ پر پہنچنے سے پہلے ہی ان سے نجات حاصل کر لینے کا تہیہ کر لیا تھا، اور اب وہ اسی فیصلے پر عمل کرنے کے لیے کامیاب ساعت کا منتظر تھا۔ کوئی بھی ایسی ساعت سعید جس میں وہ اپنے ذہن میں طے شدہ منصوبے پر عمل کر گزرتا۔ شام کے بعد سے آسمان پر جو بادل چھا گئے تھے، انہوں نے اب باقاعدہ گرجنا شروع کر دیا تھا۔ جیپ نے ایک موڑ مڑا اور اب وہ ایک قدرے پختہ راستے پر بھاگنے لگی تھی۔ راستے کا ملاب پھر سبزے کے کنارے سے ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے پوسٹ کی بجائے کمپنی ہیڈ کوارٹر کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ بادل دوبارہ زور سے گرجا اور ساری فضا دہل کر رہ گئی۔ کوئی سگریٹ وغیرہ ہے یا نہیں؟ صبح سے راستہ بھول کر بھٹک رہا ہوں، سگریٹ تک ختم ہو گئے ہیں۔ اس نے گردن قدرے گھما کر پچھلی سیٹ پر موجود تینوں کمانڈوز کی پوزیشن کا جائزہ بھی لے لیا، جو اپنی بندوقیں گود میں رکھے مستعد بیٹھے تھے۔ 4 بہادر ہے سر، پیچھے سے آواز آئی۔ یار وہی دے دو۔ کیپٹن جمشید نے ابھی تک اپنے لہجے کا وقار برقرار رکھا ہوا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی، آسمان کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ کچھ کر گزرنے کے لیے بے قرار ہے۔ کسی بھی لمحے زوردار بارش کی توقع کی جا سکتی تھی۔ پچھلی سیٹ پر موجود کمانڈو نے لیجیے سر کہتے ہوئے سگریٹ کی ڈبیا ماچس سمیت اس کی طرف بڑھائی۔ جمشید نے اپنی گردن کو دائیں سمت خم دے کر تھینک یو کہا، لیکن یہ الگ بات کہ اس نے بھارتی کمانڈو کی سگریٹ کی ڈبیا کی بجائے اس کی کلائی کو ہی پکڑ لیا تھا۔ ایسی آہنی گرفت کا شاید اس بیچارے کو گمان ہی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے کوئی لفظ نکلے یا اسے صورتحال کی سمجھ آئے، جمشید نے پوری قوت اپنی اس گرفت میں جمع کی اور بجلی کی سی تیزی سے اسے آگے کی سمت جھٹکا دیا۔ یہ جھٹکا اتنا زوردار تھا کہ بھارتی کمانڈو اپنے آدھے دھڑ سمیت جیپ کے ڈرائیور پر آ گیا، جس نے گھبراہٹ میں پورے زور سے جیپ کے بریک لگائے تھے۔ ایک زوردار جھٹکا ان سب کو لگا، جس نے ان کا توازن بھی بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ توازن تو کیپٹن جمشید کا بھی بگڑا تھا، لیکن وہ شاید ذہنی طور پر تیار تھا۔ پھر اس تحریک کا محرک بھی تو وہی تھا۔ جیسے ہی جیپ کو جھٹکا لگا، کیپٹن جمشید اس سے باہر گر پڑا، لیکن منہ کے بل نہیں، بلکہ وہ مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ باہر گرا تھا۔ اس نے اپنے جسم کو ناپ تول کر اپنے پاؤں کی قوت بڑھائی تھی۔ زمین پر وہ اپنے بائیں بازو کے بل گرا اور پھر اسی بازو پر کلا بازی کھا گیا۔ اس کے ساتھ ہی جیسے اس کے بدن میں کوئی مقناطیسی قوت سما گئی، وہ اپنے قدموں پر یوں گھوما جیسے اچانک ہی کسی مشین نے دوسری طرف گھومنا شروع کر دیا ہو۔ قدموں کو زمین پر جماتے ہوئے اس نے ایک نظر گردن گھما کر جیپ کا جائزہ لیا، جو ابھی سیدھی کھڑی ہوئی تھی۔ شاید اس کے سواروں نے ڈھنگ سے اپنے آپ کو سمیٹا بھی نہیں تھا جب اس نے سامنے نہر کے کنارے جھاڑیوں میں چھلانگ لگائی اور جھاڑیوں سے پھسلتا ہوا نہر میں جا گرا۔ نہر میں اس کے گرنے سے زوردار آواز پیدا ہوئی تھی، لیکن وہ برقی مشین کی طرح اپنے معمولات انجام دے رہا تھا۔ اپنے جوتوں سمیت وہ نہر میں اس طرح گرا تھا جیسے ماہر تیراک اپنی تیراکی کے لباس کے ساتھ سمندر کی گہرائی میں اترا کرتے ہیں۔ پانی زیادہ گہرا نہیں تھا، لیکن وہ اس کی مکمل گہرائی میں اتر گیا تھا۔ اس گہرائی کے اندر اس نے دونوں بازو فضا میں پرواز کرنے والے شاہین کی طرح دونوں سمت پھیلائے ہوئے برق رفتاری سے پانی کو کاٹنا شروع کر دیا اور 10 گز چوڑی نہر کو بمشکل 1 منٹ میں دوسرے کنارے تک پار کر لیا تھا۔ یہ کنارہ کچھ زیادہ اونچا نہیں تھا۔ جمشید نے مضبوطی سے اپنے دونوں بازو کنارے پر لگی جھاڑیوں میں جمائے اور اپنے گیلے بدن کو ہاتھوں کے بل پر جھٹکا دے کر باہر اچھال دیا۔ پانی اس کے کپڑوں سے یوں نچڑ رہا تھا جیسے ساری نہر کا پانی اس کے بدن پر اکٹھا ہو گیا ہو۔ اس انداز میں اس نے زمین پر سانپ کی طرح لوٹ کر اپنا سفر شروع کیا اور پھر چند منٹ بعد اپنے قدموں پر جھک کر جس سمت اس کا منہ تھا اس طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ جیپ سے چھلانگ لگانے سے دوسرے کنارے پر بھاگنے تک اس کے کسی عمل میں کوئی وقفہ نہیں آیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے بٹن دبانے پر پہلے کسی گاڑی نے سلف پکڑا، جس نے پنکھے کو گھمایا، پنکھے نے انجن کو اور انجن سٹارٹ ہو گیا۔ جب وہ زمین پر جھکا تیزی سے بھاگ رہا تھا تو اسے زوردار گالیاں دیتے ہوئے بھارتی کمانڈو نہر کے پانی پر گولیوں کی بوچھاڑ کر رہے تھے۔ پانی سے شڑاب شڑاب کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ گہری رات کا تقدس چھلنی ہو رہا تھا۔ اچانک ہی زوردار می برسنے لگا۔
जीप को अचानक जोरदार झटका लगने से बाकी दोनों कमांडोज भी मुंह के बल आगे को झुके और इनके सर सामने वाली सीटों से टकराए और उन्होंने ड्राइवर को गालियां देना शुरू कर दी, जो पहले ही अपने ऊपर गिरे जवान को झटके से अलग करके इन्हें गालियां दे रहा था। अगर ये आम सड़क होती तो शायद जीप अपनी सवारियों समेत उलट गई होती। ये तो इनकी खुशकिस्मती थी कि रास्ते पर ज़्यादा फिसलन नहीं थी। अपने होशो हवास कायम होने पर इन्हें सबसे पहले इस जानलेवा और तलख हकीकत का एहसास हुआ कि 9 गिरफ्तार जीप में मौजूद नहीं है। पहले तो उन्होंने यही समझा कि वह झटके से बाहर गिरा है और ड्राइवर को जीप घुमाकर उधर हेडलाइट्स की रोशनी डालने की हिदायत की, लेकिन वहाँ तो इसका नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। भाग गया। अचानक ही इनमें से एक के मुंह से निकला, वो गया। दूसरे ने नहर की तरफ इशारा किया जहाँ से जमशेद ने पानी में छलांग लगाई थी। तीनों गालियां बकते हुए जीप से बाहर आ गए। उन्होंने नहर की तरफ भागना शुरू किया और इसके किनारे पर रुक गए। गहरी अंधेरी रात में इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। टॉर्च जलाओ, इनमें से एक ने, जो शायद इस ग्रुप का कमांडर था, चीखते हुए कहा। टॉर्च तो लेनी है, शायद जीप में रह गई है, इनमें से एक ने कहा। मेरा मुंह क्या देखते हो, टॉर्च लेकर आओ, दोबारा कमांडर ने चीख कर कहा। इसके साथ ही इसने पानी में गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ये लीजिए टॉर्च। शायद टॉर्च आ गई थी। कमांडर ने फायरिंग रोक कर पानी में रोशनियां फेंकनी शुरू की, लेकिन वहां था ही क्या जो दिखाई देता। जमशेद तो दूसरी तरफ गायब हो चुका था। दूसरी तरफ चलो, कमांडर ने अपने साथियों को चिल्लाते हुए हुक्म दिया। ओके सर, इसके हमराइयों ने कहा और सब भागकर जीप तक पहुंचे। लेकिन यहाँ तो एक बदशुगनी आड़े आ रही थी। जोरदार झटके या किसी और वजह से जीप ने चलने से इनकार कर दिया था। ड्राइवर इसे बार बार सलफ मारता, लेकिन खुरर खुरर की आवाज़ के बाद इंजन बंद हो जाता। शायद सलफ का नुक्स है जनाब, इसने अपनी हवालदार से कहा। ओ भगवान, किस मुसीबत में फंस गए। कर्नल वाडिया तो हमारी जान ले लेगा। हवालदार ने, जो इनका कमांडर और खासा होशियार भी दिखाई दे रहा था, उसने कहा। सर, कर्नल साहब को बताया ही नहीं। हम तो मामूल की गश्त कर रहे हैं, इन्हें इल्म नहीं कि हमने किसी मशकूक को पकड़ा है, ड्राइवर ने कहा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है, हवालदार ने तशवीश जाहिर की। जल्दी कुछ फैसला कीजिए सर, दूसरे कमांडो ने कहा। मेरा ख्याल है इस मामले को गोल ही कर जाएं। हम कह देंगे शहर में किसी की मौजूदगी का शक हुआ है। इस तरह मुमकिन है कुछ पर्दा रह जाए। बिल्कुल झूठ नहीं बोला जा सकता। तुम कर्नल वाडिया को नहीं जानते, वो बड़ा खबीस आदमी है। मामूली बात पर जवान को पिट्ठू लगा देना इसकी आदत है, हवालदार ने कहा। राइट सर, तुम जीप के पास ठहरो, मैं मैसेज देकर इसके पीछे निकलता हूँ, हवालदार ने दोबारा कुछ सोचकर फैसला किया। राइट सर, ड्राइवर ने अताअत की और वहीं जीप का बोनट उठाकर टॉर्च की मदद से खराबी का जायजा लेने लगा। जमशेद अभी बमुश्किल संभल ही पाया था कि अचानक आसमान पर जमा होने वाले बादल ने बारिश की सूरत इख्तियार कर ली थी। मूसलाधार बारिश में सहराई अंधेरी रात का कहर बढ़ता चला जा रहा था। आसमान से ज़मीन तक अंधेरे की एक चादर तन गई थी, जिसे कभी कभी दूर खड़कने वाली बिजली की रोशनी कुछ लम्हात के लिए उजाले में बदलने की नाकाम कोशिश ज़रूर करती थी। जमशेद ने गुज़श्ता 3-4 घंटे में ये तो जान लिया था कि जिस इलाके में वो दाखिल हुआ है, यहाँ से राजस्थान की सरहदें पंजाब की तरफ मिलती हैं, लेकिन अभी तक वो ये अंदाज़ा नहीं कर पाया कि वो है कहाँ। इसे यहाँ के दर्जनों देहातों के नाम अजबर थे। गुज़श्ता 2-3 माह में उन्होंने यहाँ 8 दहशतगर्द गिरफ्तार किए थे और इनकी ज़ुबानी, इस इलाके का जोग्राफिया और नफ्सियात वो काफ़ी हद तक समझ चुका था। अभी ये भी इल्म था कि यहाँ रॉ की तरफ से आर्मी की खसूसी इंटेलिजेंस यूनिट की कमान कर्नल वाडिया और मेजर शर्मा कर रहे थे। यही दोनों पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरकारी पुश्तपनाही करते थे। जमशेद चाहता तो ये था कि जिस तरह भी मुमकिन है जल्द अज जल्द सरहद अबूर करके अपने इलाके में पहुंच जाए, लेकिन इसके लिए ऐसा मुमकिन नहीं था। सहराई भूल भुलैयों से वो तो लाइल्म था, लेकिन अगर कोई माहिर भी होता तो आसमान साफ होने का इंतज़ार करता। अंधेरे में जब आसमान बादलों से ढका हो, सिमत का तयन मुमकिन ही नहीं था। जमशेद के कपड़े गीले होकर इसके जिस्म पर चिपक गए थे। इसका सर्वर रिवॉल्वर दुश्मन के कब्ज़े में था, जिसका इसे बहुत अफसोस हो रहा था, और इसने मुसम्मम इरादा कर लिया था कि इस पिस्तौल के बदले कुछ ना कुछ लेकर यहाँ से जाएगा। जिस इलाके में वो सफ़र कर रहा था, वहाँ की ज़मीन कदरे ज़रख़ीज़ थी। ये इसी नहर का करिश्मा था जो भारतीयों ने इस इलाके में निकाली थी, कि जिसके पानी से उन्होंने सहरा की रेत पर हरियाली लहरा दी थी। जमशेद अंदाजे से तो जुनूब की सिमत सफ़र कर रहा था, लेकिन इसे यकीन नहीं था कि इसका अंदाज़ा सही साबित होगा, क्योंकि इससे पहले वो अंदाजे की गलती का शिकार हो चुका था। लेकिन इसे ये इत्मीनान ज़रूर था कि वो अपने सयाद से दूर जा रहा है, और फिलवक़्त इसके लिए बेहतर हिकमत अमली यही थी कि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर हट जाए।
اب وہ باقاعدہ کاشت شدہ علاقے میں داخل ہو چکا تھا۔ بارش کا دباؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے پاؤں ریتلی مٹی میں چلنے سے زمین میں دھنستے تھے، لیکن جمشید جوتے اتارنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس علاقے کی خودرو اور کانٹے دار جھاڑیوں سے اسے مکمل آشنائی تھی۔ اگر 2-4 کانٹے ہی اس کے پاؤں میں اتر جاتے تو وہ چلنے ہی سے معذور ہو جاتا۔ کلائی پر بندی گھڑی سے علم ہوا تھا کہ رات کے قریباً 2 بجنے والے تھے۔ بارش کا زور ٹوٹنے لگا تھا۔ پہلے اس نے ہلکے ہو کر پھوار کی صورت اختیار کی، پھر جس زور و شور سے شروع ہوئی تھی بالکل اسی طرح بند ہو گئی۔ جمشید نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ اب اسے روشنی کی بھی امید تھی کہ شاید آسمان پر تارے نکل آئیں اور وہ اپنا راستہ تلاش کر سکے۔ اچانک ہی وہ چونکا۔ آسمان پر ایک کی بجائے درجنوں تارے نکل آئے تھے، لیکن ان ستاروں کے ساتھ دھماکوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ دشمن نے اندازے سے روشنی راؤنڈ فائر کرنے شروع کر دیے تھے۔ جمشید نے اندازہ لگایا کہ ابھی سے تقریباً 150-200 گز کی دوری پر یہ راؤنڈ فائر ہو رہے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ دشمن اب تربیت کے مطابق اس دائرے کو وسیع کرنا چاہے گا اور 15-20 منٹ میں 2-3 ہزار گز کے سرکل میں کوئی شے بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں رہے گی۔ وہ اب خاصی تیز رفتاری سے چلا جا رہا تھا۔ جلد ہی جمشید نے کھیتوں میں موجود فصل سے الجھنا شروع کر دیا، جو اس کے لیے بہرحال ایک نیک شگن تھی۔ اس کے لیے یہ امر بڑا ہی خوشائن تھا کہ وہ کماد کے کھیتوں میں داخل ہو چکا تھا۔ اب وہ قدرے مطمئن ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا قد دیکھا اور اندازہ کر لیا کہ وہ کم از کم اب باہر سے کسی کو دکھائی نہیں دے سکتا۔ کماد کے ان کھیتوں کے سلسلے میں وہ قریباً 10 منٹ تک چلتا رہا، پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ اس سے آگے سفر کیا جائے یا پھر یہیں رک کر حالات کا جائزہ لینے کے بعد ہی کوئی قدم اٹھایا جائے۔ اس وقت وہ یہی سوچ رہا تھا، جلد ہی اسے اپنے سوال کا جواب ہاں میں مل گیا اور اس نے آگے جانے کی بجائے وہیں رک کر حالات کا جائزہ لینا بہتر چاہا۔ اسے روشنی کا انتظار تھا، جس کے بعد وہ اگلی حکمت عملی ترتیب دے سکتا تھا۔ جمشید نے فی الوقت یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ سرحد سے نزدیک رہے اور موقع ملتے ہی سرحد عبور کر کے اپنے ملک میں داخل ہو جائے۔ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے 2-3 گنے توڑ کر بستر کی شکل میں بچھائے اور ان پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ فی الوقت تو نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس بھاگ دوڑ کے باوجود اس کا ذہن بالکل بیدار تھا۔ وہ اپنی تمام جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ حوالدار نے جیپ کے وائرلیس سے، جو ابھی ٹھیک تھا، کمپنی ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ دی تھی کہ ایک مشتبہ پاکستانی ان کے ہاتھوں سے نکل کر اس علاقے میں پہنچ گیا ہے۔ دوسری طرف سے حوالدار کو وائرلیس کے نزدیک رہنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اسے کہا گیا تھا کہ اگلے حکم تک وہ خاموشی سے انتظار کریں۔ کمپنی ہیڈ کوارٹر سے یہ پیغام فوراً را کی ایمرجنسی پوسٹ پر پہنچا دیا گیا۔ کرنل واڈیا اور میجر شرما کا حکم تھا کہ رات یا دن کسی بھی لمحے میں سرحد کے آر پار ہونے والی معمولی سے معمولی نقل و حرکت یا واقعے کی اطلاع بھی انہیں فوراً پہنچا دی جائے اور ان کی طرف سے جواب وصول ہونے کا انتظار کیا جائے۔ پہلے تو اس علاقے کے مختلف فورس کمانڈروں نے اس حاکم پر جز بوجھ کی تھی، لیکن جب انہیں اپنی ہائی کمان کی طرف سے را کے ہر حکم پر آنکھیں بند اور دماغ بند کر کے عمل درآمد کا حکم ملا تو انہوں نے چپ سادھ لی۔ میجر شرما کو نیند سے بیدار کر کے وائرلیس میسج پہنچایا گیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اس ایریا میں موجود بلیک کیٹس کی خصوصی فریکوینسی پر جیپ میں موجود حوالدار سے رابطہ کر رہا تھا۔ میجر شرما نے حوالدار سے کریت کر فرار ہونے والے کی شناخت دریافت کی، پھر اس کے ریوالور کی ساخت کے بارے میں پوچھا، اور جب اس نے اس سارے شواہد کو اکٹھا کیا تو اس کے ذہن میں زبردست دھماکہ ہوا۔ یہ تو کیپٹن جمشید تھا، FIU کا کیپٹن جمشید، جس نے ان کی نیندیں حرام کی ہوئی تھیں، جو گزشتہ 3 ماہ سے ان کے لیے عذاب بنا ہوا تھا۔ سرحد پار موجود ان کے مخبروں نے کیپٹن جمشید کا حلیہ اس تک پہنچا دیا تھا اور اس خاکے کی مدد سے اس نے کیپٹن جمشید کی تصویر دماغ میں محفوظ کر لی تھی۔ جس طرح اس کی گرفتاری کے واقعات حوالدار نے بتائے تھے، اس سے میجر شرما کو اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ جمشید راستہ بھول کر اپنی پوسٹ سے ملاپ کرنے کے چکر میں معمول کے گشت پر نکلتے ہوئے بلیک کیٹس کے حال لگا تھا اور انہوں نے اسے کھو دیا تھا۔ جن دنوں را اپنے ایجنٹوں کو سرحد پار کروا رہی تھی، ان دنوں بطور خاص سرحدی علاقے میں فوج بھی گشت گلنے لگتی تھی۔ چونکہ اسی رات انہوں نے کچھ دہشت گردوں کو سرحد پار کروائی تھی، اس لیے اس جیپ کو سرحدی لکیر کے نزدیک گشت کے لیے کہا گیا تھا اور بھارتی علاقے میں چند گز اندر آنے پر ہی اتفاقاً جمشید ان کے ہاتھ لگا اور اب نکل گیا تھا۔ میجر شرما کو اپنی پوری سروس میں اس سے بڑا ذہنی جھٹکا اور کوئی نہیں لگا تھا کہ کیپٹن جمشید جیسا شخص اندھے کے ہاتھ میں بٹیرے کی طرح ان کے قابو آیا اور اب نکل بھی چکا تھا۔ بے اختیار اس نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے سر پر مارا
اور کفے افسوس ملتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ امید کہ اب ایک ہی کرن باقی تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو وہ جمشید کو سرحد عبور کرنے سے روکیں۔ اگلے ہی لمحے کرنل واڈیا اس ایریا کے آرمی کمانڈر سے بات کر رہا تھا۔ اس نے خصوصی سرحد کی نشاندہی کے بعد فوج کو کافی ترتیب سے کم دائرے کی صورت میں پھیلا دینے کی درخواست کرنے کے بعد کہا تھا کہ وہ خود وہاں پہنچ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کرنل واڈیا اور میجر شرما وہاں پہنچ چکے تھے۔ کرنل واڈیا نے سرحدی علاقے کے ساتھ ساتھ پھیلے جوانوں کی کمان سنبھال لی تھی اور میجر شرما نہر کے دوسرے کنارے پر موجود نوجوانوں کے ساتھ موجود تھا۔ اپنی دانست میں انہوں نے بہت ہوشیاری دکھائی تھی اور قریباً 7-8 ہزار گز کا ایک دائرہ سے بنا کر اس میں روشنی کرنے کے بعد اس دائرے کا محیط چھوٹا کرنے لگے۔ 1 گھنٹے کی اس تکلیف دہ پریکٹس کے بعد جب انہوں نے اپنی دانست میں 3-4 کلومیٹر علاقے کو چھان مارا تھا، گوہر مقصود ہاتھ نہ لگا تو کرنل واڈیا نے وہاں موجود جوانوں کے 10 گروپ بنائے اور انہیں بریفنگ کے ساتھ مختلف سمتوں میں جمشید کے لیے لگا دیا تھا۔ رات کا آخری پہر سسکیاں لے رہا تھا جب انہوں نے اپنے سرچ آپریشن کے اس مرحلے پر عمل شروع کیا۔ اب دیکھتا ہوں کہاں جاتا ہے بچ کر، اس نے میجر شرما کی طرف دیکھ کر غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سر، ہم اس سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو کہاں بچ کر جانے دیں گے؟ انہوں نے سرحد پر ہی ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ جن 10 ٹیموں کو جمشید کے تعاقب میں بھیجا گیا تھا، ان کے ساتھ دونوں کا مسلسل رابطہ تھا اور اپنی ہدایت تھی کہ کسی بھی غیر معمولی شے کا نوٹس لیں اور اگر کچھ بھی خلاف معمول دکھائی دے تو انہیں فوراً مطلع کریں۔ کرنل واڈیا کے لیے اس سوچ کا اقرار بھی محال تھا کہ اس طرح حادثاتی طور پر بھارتی سرحد میں داخل ہونے والا ان کا دشمن، جس کے قتل کے لیے وہ بڑی مضبوط پلاننگ کر رہے تھے، ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ چاند نے اب آسمان پر تیرتے بادلوں کے ٹکڑوں کی اوٹ سے سر باہر نکال لیا تھا اور کیپٹن جمشید کے لیے یہ امر بڑا ہی خوشائن تھا کہ وہ کھیتوں کے جس سلسلے میں داخل ہوا تھا وہ بہت دور تک پھیلتا چلا گیا تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ قدرے محفوظ ہے۔ لیکن یہ سوال بہرحال اپنی جگہ اہم تھا کہ اگر ان لوگوں نے کھیتوں میں داخل ہو کر اسے تلاش کرنا شروع کر دیا تو ایک اطمینان تو اسے بہرحال حاصل تھا کہ بارش نے ریتلی زمین پر اس کے قدموں کے نشانات مٹا دیے ہوں گے اور کوئی ماہر ترین کھوجی بھی یہ نشانات نہیں اٹھا سکتا۔ اچانک ہی ایک سوچ نے اسے لرزا کر رکھ دیا۔ اگر انہوں نے کتے بھی منگوا لیے، اسے علم تھا کہ بلیک کیٹس کے پاس اس طرح کے خاص سدھائے ہوئے کتے موجود تھے جو کسی بھی شخص کو خواب کی طرح ہی چالاک رہا ہو ڈھونڈ نکالنے کی خاصیت رکھتے تھے۔ یہی سوچ کر اس نے فی الوقت یہاں سے بھی نکل جانے کی ٹھان لی، لیکن جائے کس طرف، یہ سوال اسے پریشان کرنے لگا تھا۔ سرحد کی طرف جاتا تو موت کو خود دعوت دینے کے مترادف تھا، کیونکہ انڈین آرمی اور بارڈر سیکورٹی فورس نے سرحد کا چپا چپا سیل کر دیا تھا اور اگلے 24 گھنٹے تک اسی کے متعلق سوچنا ہی فضول تھا۔ کیپٹن جمشید کے دماغ نے فی الوقت اسے یہی راہ سمجھائی کہ وہ جس طرح ممکن ہے اگلے کم از کم 2 دن یہاں گزارے اور دوسری یا پھر تیسری رات کو سرحد عبور کرنے کی کوشش کرے۔ یہی سوچ کر اس نے اب یہاں سے بھی نکل جانے کی ٹھان لی تھی۔ روشنی راؤنڈ کی فائرنگ مسلسل جاری تھی اور وہ لوگ بڑی ہوشیاری اور ڈسپلن سے کبھی نیم دائرے کی صورت میں اس طرح آتے رہتے تو بمشکل 10 منٹ بعد ان کھیتوں تک پہنچ سکتے تھے۔ اس کے پاس اب صرف یہی 10 منٹ باقی تھے اور اسے جو بھی کرنا تھا ان ہی 10 منٹوں میں کرنا تھا۔